بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امریکی دھمکی جو تھی جو عمران خان صاحب کی حکومت کو ملی تھی، کیا وہ جینون تھی، اصل تھی؟ اور دوسری طرف کہ کیا اس میں کوئی سازش بھی انوالو تھی، کوئی ہمارے پولیٹیشین بھی اس میں انوالو تھے اس سازش میں؟ اس بارے میں آپ کو اپنی ایکسکلوسیو انفارمیشن دوں گا اور وہ کچھ بھی بتاؤں گا جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس ہوئی تھی، بیکاز اس کے اوپر ایک کنٹروورسی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، حکومت نے ایک جو اب تو حکومت اس طرح سے نہیں رہی، لیکن اینی ہاؤ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو دوسرے رہنما ہیں وہ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر کہ انہوں نے غداری کی، اور پھر وہ بار بار ایک سازش کا نام لے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر آپ اپوزیشن کی بات کریں تو وہ ٹوٹل مطلب ہے کہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جی کسی نے غداری کی، اور بلکہ وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس وقت ملٹری اتھارٹیز سے کہ جی آرمی چیف اور DGIS اس چیز کو کلیریفائی کریں کہ جی کیا ان کے خلاف کسی قسم کا غداری کا کوئی ایویڈنس ہے، اور کیا اس الزام میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں۔ اچھا، ایک سائڈ اگر فرض کریں کہ نہ صرف وہ تھریٹنگ لیٹر جو دھمکی آمیز جو لیٹر تھا امریکہ کی طرف سے جو پاکستان کو موصول ہوا، اس کی بات کر کے تو ایک سازش کی بات کرتے ہیں، تو جب اپوزیشن کی جب اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ وہ اس لیٹر کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب کچھ جعلی تھا۔ اور اس کے اوپر میڈیا کے بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں نے یہ آ کے کہا کہ وہ جو مراسلہ تھا وہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں تبدیلیاں کی گئیں اور اس کو چینج کیا گیا، سو اصل جو ہے حقیقت میں مطلب ہے کہ کوئی اس قسم کا تھریٹنگ لیٹر بھی نہیں تھا۔ سو دو قسم کے جو ویوز ہیں اس بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو اب بتاؤں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی، اب تو ظاہر ہے چونکہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی ڈیزالو ہو گئی، لیکن جو بھی ابھی چند دن پہلے تک جو کمیٹی تھی اس کے میری بات ہوئی جو اس وقت کے کچھ فارمر جو اس وقت کے وزراء تھے دو، ان سے بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری مطلب ہے کہ اعلیٰ جو ہیں فوجی ذرائع ان سے بات ہوئی تاکہ جان سکوں کہ حقیقت میں کیا ڈسکس ہوا، بیکاز ابھی تک ایک کلیئرٹی نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کمیٹی کے اندر، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ڈسکس کیا کچھ ہوا۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری اطلاعات ہیں جو مجھے بتایا گیا کہ ایک تو یہ کہ جی وہاں پہ جو مراسلہ تھا، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، US کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو کہا یہ جا رہا تھا کہ جی ہمارے ڈپلومیٹ کو ایک ڈیمارش مطلب ہے کہ ایشو کیا جو وربل ڈیمارش تھا، اور جس کو ظاہر ہے کہ لکھ کے انہوں نے ٹیلی گراف کی صورت میں فورن آفس میں بھیجا، جس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اور اس میں کیا کچھ تھا کیا نہیں تھا، تو وہ نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی تھی، کنسنسس تھا اس کمیٹی میں کہ یہ ایک ڈیمارش، یہ جو ڈیمارش کہہ دیں اس کو، امریکہ کا لیٹر کہہ دیں اس کو، جو بھی آپ نام دے دیں، تھریٹنگ لیٹر کہہ دیں، واٹ ایور، اس میں یہ بات بالکل درست تھی کہ جی اس میں دھمکی آمیز وہ لیٹر تھا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر حکومت جو ہے وہ ظاہر حکومت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس کی پالیسیز سے امریکہ خوش نہیں تھا، اور یہ کہ اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوتی اور یہ کنٹینیو کرتی ہے تو اس کے پاکستان کو سیریس نتائج ہوں گے، سیریس کنسیکوینسز کی بات کی گئی۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ جی اس میں کچھ تبدیلی کی گئی یا اس میں کچھ مطلب ہے کہ اس قسم کی تبدیلی کی گئی کہ جعلی وہ خط بنا دیا گیا، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو خبر تھی یا جو خبریں تھیں، جس قسم کی یہ پھیلائی گئی خبریں، دس از ٹوٹلی ان ٹرو، اور میرے جو ذرائع ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جو چیز وہاں سے آئی اس کو بلکہ تبدیل کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، جو ٹیلی گراف کی صورت میں جو چیز آتی ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ سو جو چیز ہے وہ جینون تھی، اور اسی کا جو کرکس ہے اس کو پریزنٹ کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے۔ اچھا، یہ الگ بات ہے، ایک بحث ہے کہ جی کیا اس چیز کو پبلک ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے نام جس ملک کا تھا، امریکہ کا مطلب ہے کہ نام یا اس طرح کی بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ نہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں یہ ڈپلومیٹک جو نارمز ہیں ان کی وائلیشن ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کی وائلیشن ہے، وہ نام نہیں لیا جانا چاہیے تھا، بیکاز اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے جو ممالک ہیں جو اب جو فیوچر انٹریکشن جو ہمارے ایمبیسیز سے، ایمبیسیڈر سے فورن کیپٹلز میں ہوں گی، تو اس میں ایک احتیاط برتی جائے گی، اور اس قسم کی انٹریکشن
کھلی ڈلی انٹریکشن نہیں ہوگی اب جیسے کہ پہلے ہوتی تھی. لیکن اس میں یہ بات طے ہے یہ کہ جی جو کمیٹی تھی اس نے یونینیمسلی سول سائڈ ہو یا گورنمنٹ سائڈ ہو سب نے 100% اس بات کے اوپر ایگری کیا کہ یہ جو لینگویج ہے یا جو لیٹر ہے وہ ان اپروپریٹ ہے، اوفینسو ہے، مطلب کہ تھریٹنگ ٹون ہے. اس لیے اس کے جواب میں پاکستان کو ایک ڈیمارش ضرور ایشو کرنا چاہیے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر فارن آفس نے دوسرے دن ڈیمارش ایشو کیا. امریکی جو بھی ڈپلومیٹ تھے اہلکار ان کو طلب کیا گیا اور فارملی ایک ڈیمارش دیا کہ اس قسم کی بات نہیں کی جانی چاہیے تھی. اچھا اب آ جاتے ہیں کانسپریسی کے اوپر. تو وہاں پہ کمیٹی کی میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ جی کانسپریسی والی بات کہ جی یہ کانسپریسی تھی ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے. تو اور اس میں ظاہر ہے وہ چونکہ پبلکلی کہہ چکے تھے کہ اپوزیشن کے لوگ موجود ہیں، اپوزیشن لوگ اس کانسپریسی میں شامل ہیں. تو لیکن وہاں پہ ڈسکشن کے دوران اس چیز کے اوپر کمیٹی نے ایگری نہیں کیا. پرائم منسٹر یا سویلین سائڈ کا ویو ضرور تھا یہ، لیکن جو ملٹری سائڈ تھی تو انہوں نے یہ بات کی کہ ظاہر ہے آپ پلاٹ کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہے کانسپریسی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کنجیکچرز کے اوپر یہ بات نہیں کر سکتے. اس کے لیے سالڈ ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اس قسم کا ایویڈنس جو ایویڈنس یہ شو کرے کہ یہ کانسپریسی تھی وہ ایویڈنس موجود نہیں تھا. تو اسی لیے اس چیز کا ذکر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کمیونیکے تھا یا اس کا جو فیصلہ تھا اس میں کسی قسم کے پلاٹ یا کانسپریسی کی بات نہیں کی گئی تھی. اچھا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میری چونکہ حکومتی ذرائع سے بھی بات ہوئی، اپوزیشن اور عسکری ذرائع سے بھی بات ہوئی، تو جو ملٹری سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ کے چونکہ میں نے یہ پوچھا کہ جی ہر طرف سے اب چونکہ اپوزیشن کے تمام لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ان کو ٹریٹر کہا گیا، ان کو غدار کہا جا رہا ہے. تو جس کے اوپر یہ مجھے بتایا گیا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر، چونکہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے بارے میں مطلب ہے کہ غداری کا کسی قسم کا کوئی ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے. اور حکومت آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی وہ بات کس لیے کر رہی تھی. میری جو منسٹر سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو یہی جو امریکی مراسلہ تھا، جو تھریٹنگ لیٹر تھا، ایک طرف تو یہ لیٹر تھا، اور پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسری انفارمیشن یہ تھی کہ انٹیلیجنس بیورو نے مطلب یہ اطلاعات تھی ان کی کہ جی فرض کریں کہ جب بلاول زرداری بھٹو صاحب امریکہ گئے تو کس سے ملے، وہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے. پھر اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پچھلے 3-4 مہینوں میں ان سے کون ملتا رہا لنڈن میں، وہ انفارمیشن ہے. پھر یہاں پہ جو مختلف اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان سے کون سے فورن ڈپلومیٹس آ کے یہاں پہ ملتے رہے. اور پھر یہ کہ اسی طرح سے جو ان کے ایم این ایز ہیں، جو منحرف اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے کون سے ڈپلومیٹس ملے. تو ان کی جو ڈیٹیلز ہیں اور پھر وہ والی جو انفارمیشن تھی جو تھریٹنگ لیٹر تھا، ان کو کنیکٹ کر کے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ظاہر ہے یہ ایک سازش ہے، اور مطلب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بات جو میرا کنکلوژن ہے کہ اگر ایک طرف حکومت نے پولیٹیکل ایشو بنا دیا اس کو، ظاہر ہے کہ ایک انفارمیشن کو اور دوسری جو انفارمیشن جو بھی ان کے پاس آئی بی کی تھی ان کو جوڑ کے تو اس کو سازش بنا دیا، جو کہ ایک میری نظر میں ایک پولیٹیکل ایشو ہے. بیکاز جو فارمر منسٹرز ہیں یا جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کوئی سیریسلی پرسو اس لحاظ سے یہ کہ جی کوئی لوگوں کے خلاف کیسز کیے جائیں یا اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے، اس کے اوپر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ جی اگر حکومت نے اس ایشو کو تھریٹنگ لیٹر کو ڈریگ کر کے بڑھا چڑھا کے تو اس کو کانسپریسی بنا دیا، تو اپوزیشن کی طرف سے اس تھریٹنگ لیٹر کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرنا یا اس کو کہنا کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور بالکل جھوٹ ہے، اور عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ امریکہ نے ان کو تھریٹن کیا، وہ بھی غلط ہے. اور کس وجہ سے امریکہ ناراض ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے، مطلب جو چلی گئی اس وقت، کس وجہ سے وہ ناراض تھا امریکہ ان سے، اس بات کی کوئی ڈیٹیلز اس خط میں موجود نہیں، اور نہ ہی ویسے اس طرح سے مطلب ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے ایز پر وہی جو کمیونیکیشن تھی، جو تھریٹنگ لیٹر تھا، کہ امریکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے نالاں تھی، ناراض تھی. لیکن یہ سازش تھی، اور کیا اس سازش کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ کو ختم کیا جا رہا تھا یا کی گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں تھا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.